السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ وعلی آلہ واصحابہ ومحبیہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضرت نبی کریم صاحب لطف عمیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک سنتیں اور آپ کا پاکیزہ کردار بندہ مومن کو خدا تعالیٰ کی حقیقی بندگی کا سبق سکھانے والا عمل۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ زندگی جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لو لگائی ہوئی، یوں تو ہر لمحہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توجہات بارگاہ الہی کی طرف رہا کرتی ہے، لیکن عبادت کے عنوان سے، نماز کے عنوان سے، روزے کے عنوان سے، زکوٰۃ اور حج کے عنوان سے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عبادتوں کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، وہ ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ اور ہماری زندگیوں کے لیے تسلی کا سامان۔ ایک طرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک عبادتیں ہیں تو دوسری طرف آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ معاملات ہیں، پاکیزہ معمولات ہیں۔ ایک طرف معمولات ہیں تو دوسری طرف معاملات ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے لیے، ہم غلاموں کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دونوں نمونے جاری فرمائے۔ عبادات کے حوالے سے حضور کی ذات مکمل نمونہ، معاملات کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مکمل نمونہ۔ یہ مسلمانوں کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پڑھنے، حضور کو سننے، حضور کی سیرت کو سننے اور اس کی پابندی کرنے، اس کے نمونے اپنی زندگی میں لانے سے برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، اگر حضور کے بارے میں ہم اس بات کو جانیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تقوی، حضور کی پرہیزگاری، یہ انتہائی عظیم معیار ہے، انتہائی عظیم معیار ہے۔ نہ تقوی میں کوئی حضور کی برابری کر سکتا ہے، نہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پرہیزگاری کی کوئی مثال پیش کر سکتا۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر ایمان، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا اور اسے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا، تو سب سے پہلے مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اٹوٹ محبت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر ایمان ہے۔ ایمان ایسے لانا جس کے تقاضے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت رکھنا، ایسی محبت رکھنا کہ جس کے تقاضے کتاب و سنت میں ہمیں ملتے ہیں، جس کو حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت کرام نے محبت کر کے بتایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ادب کی بات آئی تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ادب کس طرح بجا لایا جائے، جس طرح صحابہ کرام نے ادب کر کے بتایا تھا، جس کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے والوں نے ادب کر کے بتایا تھا۔ یہ ایک ہمارے لیے زندگی کو روشن، قبر کو نورانی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے لازمی تقاضا۔ یہ دل اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
دل کو ہم اس بات کا پابند بنائیں، ہم اپنے دل کو تیار کریں کہ ہم نیکی کریں گے، عمل کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اسوہ حسنہ پر چلیں گے، دنیا میں امن و محبت کے پیام کو عام کریں گے، سالمیت کا جھنڈا اپنے ملک میں برابر گاڑ کر رہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم خدا کے بندے ہیں تو اس بندگی کو ملحوظ رکھنے والے ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر ایمان لا کر حضور کے امتی ہونے کے تقاضے کو پورا کریں۔ آج یہ جو ہماری گفتگو کا عنوان مقرر کیا گیا ہے، ایک تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے، ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیام ہے جو حضور کی زندگی کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے کردار کے ذریعے ظاہر کر کے بتایا، جس کو ہم اپنے الفاظ میں سیرت طیبہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو، آپ کے کردار کو، آپ کی مبارک سنتوں کو، آپ کی دل نواز اداؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ ظاہری الفاظ میں ہم اسوہ حسنہ سے مراد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتیں، حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کا پاکیزہ کردار لیتے ہیں۔ ہاں یقیناً حضور کا پاکیزہ کردار حضور کا اسوہ حسنہ ہے، حضور کی سیرت طیبہ یقیناً اسوہ حسنہ ہے، لیکن اس اسوہ حسنہ کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا چلوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو، حضور کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، تو یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ کے معنی ہے طریقہ، اسوہ کے معنی ہے کردار، اور حسنہ کے معنی ہے عمدہ، حسنہ کے معنی ہے خوبصورت کردار۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، لیکن ایک ترجمہ جس کے الفاظ کو ہم غور کریں تو اسوے کے معنی تسلی دینے کے آتے ہیں، اسوے کے معنی ہمدردی کرنے کے آتے ہیں، اسوے کے معنی غمخواری کرنے کے آتے ہیں، اسوے کے معنی دوسروں کے غم کو بانٹنے کے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ساری زندگی کے پیام کو یہی بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جس کردار کو تم اپنا لو، اپنے دلوں پر جو غم کا بادل چھایا ہوا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے چھٹانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جس سنت کو تم اختیار کر لو وہ تمہاری زندگی میں غمخواری کرنے والی بن جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جس اس عمل کو اختیار کرنے والے کی زندگی میں تسلی کا ساماں ہے، اس کے لیے چین و سکون ہے، اس کے لیے بہاروں والی زندگی کی ضمانت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمل مبارک کو، حضور کی سیرت طیبہ کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہترین بنایا، حضور کی زندگی میں یہ بہترین کردار کو رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کردار تو کون سا کردار؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتیں تو کیسی سنتیں؟ تو یہاں پر دو باتوں کو ابتدائی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ایک لطیف بات علماء و محققین بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو حکم ہوگا حضور کی امت کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ بھی
ایک نمونہ مسلمانوں کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو حکم ہے وہ حجت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ارشاد ہے مسلمانوں کے لیے وہ دلیل ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرنا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم کو بجا لانا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو چیز تمہیں عطا کریں تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو چیز عطا کریں اس کو لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم مال عطا کریں لے لیا جائے گا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم دین عطا کریں لے لیا جائے گا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اسلام کا بہترین کردار عطا کرے اسے لے لیا جائے گا۔ لینے سے مراد وہی حصی چیز نہیں، وہی مادی چیز نہیں جس کو آدمی دیکھتا سمجھتا اور پکڑ سکتا ہے، بلکہ لینے سے مراد اس چیز کو بھی لینا ہے جسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیثیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکام اور اوامر، جن چیزوں کا حضور نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ گو کہ اس کے درجے الگ الگ ہیں لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں آج ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو حضور کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے سے محروم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں حضور کے اسوہ حسنہ، حضور کی پاکیزہ سیرت کی جو روشنی ہے اس سے انہیں اندھیرے میں رکھا ہے، لیکن ایسی بد نصیبی پر بھی وہ فخر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم قرآن پر عمل کریں گے زندگی ہماری کامیاب، یہ نعرہ لگانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آپ سے گفتگو کرنے والا ہر شخص ہدایت پر نہیں۔ نام تو وہ قرآن کا لے رہا ہے لیکن انکار مصطفیٰ کے فرمان کا کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہی قرآن ہے جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی تمہارے لیے تسلی کا سامہ بنا دی گئی ہے، تمہارے لیے ہمدردی کا ذریعہ ہے، تمہارے غموں کو دور کرنے کا ایک سلیقہ ہے۔ حضور کی اس پاکیزہ زندگی کو تم اختیار کر لو، نجات پا جاؤ گے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی تمہاری بامراد ہونے والی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اسے اختیار کر لو۔ صرف دینے کی بات آئی تو پیسے کا لین دین یہاں مراد نہیں، یہاں پر دینے کی بات آئی تو حضور جو شریعت دے اسے بھی لیا جائے گا، حضور جو طریقہ عطا کرے اسے بھی اختیار کیا جائے گا، حضور جو حکم فرمائے اس پر بھی مسلمانوں کو عمل کرنا لازمی سمجھا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ کہ حضور کا اسوہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کون سے اسوے کو اختیار کیا جائے، اس طرح کا بھی ایک سوال کیا جاتا۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ صرف اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو اسوہ حسنہ نہیں کہا جاتا، بلکہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی فرق کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد کے جو حضور کے تقاضے ہیں اسی کو دیکھا جائے گا، اعلان نبوت کے بعد کی جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ہے اسی کو سمجھا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ارے ایسے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے ایک
قسم ذکر کرتے ہوئے حضور کی ساری زندگی کو پاکیزہ بتایا ہے اور ساری زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور حضور کی ساری زندگی کو اسلام کے حق ہونے کی دلیل، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سچے رسول ہونے کی دلیل، اور رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و توحید کے حق ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ گزارا ہوں، اپنی عمر کا ایک حصہ میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ ارشاد کیوں بتایا گیا؟ اس ارشاد کے ذریعے کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی؟ حضور کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتا ہے لعمرک مصطفیٰ، آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اپنے کلام میں ذکر فرمائی ہے، اور اس میں یہ فرق نہیں رکھا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کی قسم، اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی نہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جس طرح اسوہ حسنہ ہے، یاد رکھیں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے۔ وہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی، اپنے حق ہونے کی دلیل بنا کر مصطفیٰ کی زندگی کو پیش کیا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیام ہے، یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی۔ کون سی زندگی؟ صرف اعلان نبوت کے بعد کی، صرف 40 سالہ عمر کے بعد کی زندگی نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کے بعد کی زندگی ہو، حضور کا مبارک بچپن ہو، حضور کی پاکیزہ جوانی ہو، یا پھر پاکیزہ جوانی کو گزار کر 40 سال کی زندگی تک پہنچنا، پھر غار حرا میں تشریف لے جانا، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ اس کے بعد حضور کا اعلان نبوت فرمانا۔ پہلے کی زندگی بھی ہو وہ بھی اسوہ ہے، پہلے کی زندگی بھی ہو وہ بھی نمونہ ہے، اب اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو تو لمحے لمحے کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ ہاں، ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا، حضور کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر ادا مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، حضور کی ہر سنت مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ حضور کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن ہر ادا کہہ کر اس کو تمام چیزوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لطیف بات ہے، وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اوپر نماز تہجد کو لازم کر لیا تھا، لیکن حضور کی امت پر نماز تہجد لازم نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ضرور ہے، لیکن اس کو فرض و واجب کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 4 سے زائد ازواج مطہرات سے نکاح فرمانا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، عام مسلمانوں کے لیے، عام ہو کہ خاص ہو، یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل مبارک ضرور ہے، لیکن اس کو مسلمان اختیار نہیں کر سکتی۔ ایک سیرت طیبہ کے حوالے سے بنیادی بات تھی جو ہمارے لیے اپنے عقیدے ایمان کو چمکانے والی بات۔ گفتگو کا دوسرا عنوان آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادتیں۔ اب عبادتوں سے متعلق یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادت نماز کب فرض ہوئی؟ معراج شریف میں، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد، لیکن حضور کی سیرت طیبہ میں یہ بھی آتا ہے، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تذکرے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
پیر کے دن نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے دوسرے دن آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ عنہ، نماز تو فرض 10 سال کے بعد ہوئی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادتیں تو پہلے سے جاری تھی۔ روزہ کب فرض ہوا؟ بعد میں فرض ہوا مدینہ منورہ میں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ بعد میں فرض ہوئی۔ حج تو 9 ہجری میں فرض ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادتیں، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق، وہ بندگی کا تعلق جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں ہم ذکر کریں تب بھی ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اور آپ کے وسیلے سے امت پر نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کے جو احکام لاگو کیے گئے، فرض کیے گئے، اس کے بعد بھی ملتا ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی کو اگر حضور کی دیکھا جائے تب بھی حضور کی ساری زندگی یاد الہی میں گزرنے والی زندگی ہے، تب بھی حضور کی ساری زندگی عبادت خدا میں گزرنے والی زندگی۔ جیسے کہ مثال آپ نے نماز کی غور کی، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی عبادتوں میں کیسے گزرتی۔ میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم غار حرا میں تشریف لے جاتے، بخاری شریف سے لے کر سیرت کی دیگر کتب میں یہ تفصیل ملتی ہے۔ تو غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے حضور تشریف لے جاتے، 1 ہفتہ وہاں قیام فرماتے، اس سے زیادہ بھی رکے رہتے، اپنے ساتھ کھانے کا توشہ لے جاتے، اور دن کبھی زیادہ گزر جاتے تو مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دوبارہ توشہ تیار کرتی ہوئی غار حرا میں حضور کی خدمت میں پہنچ جایا کرتی۔ اس موقع پر حضور آبادیوں سے نکل کر غار حرا میں کیوں تشریف لے جاتے؟ لوگوں سے میل ملاپ کا تعلق نہیں رہتا، خود اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتے، 8 دن گزر جاتے، غار حرا میں رہتے۔ بخاری شریف میں تفصیل آتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مصروفیت اس وقت تحنس میں ہوا کرتی۔ یہ تحنس کیا ہے؟ اس کو تعبد بتایا گیا۔ یہ تعبد کیا ہے؟ یہی وہ خوشگوار مرحلہ ہے جس کو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کہیں گے۔ خدا کی بندگی میں حضور کب مصروف رہا کرتے؟ کیا نماز کے فرض ہونے کے بعد؟ کیا روزے کے فرض ہونے کے بعد؟ یا حج کی ادا کرنے کے حکم کے فرضیت کے بعد؟ نہیں، اعلان نبوت ابھی ہوا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنی یادوں میں مستغرق رکھا ہوا ہے۔ اعلان نبوت ابھی حضور نے کیا نہیں، لیکن خدا کی ذات، خدا تعالیٰ کی یاد بھی باقی ہے، اور اس کے وجود کے جلووں میں حضور سرشار ہے۔ خدا کے جلووں سے اپنے آپ کو مست و بیگانہ بنائے ہوئے دنیا سے پرے غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ بلکہ صحیح ستہ میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جاہلیت میں جو حج ہوا کرتا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ باطل بتوں کی پرستش سے حضور نے اپنے آپ کو بالکلیہ طور پر دور رکھا تھا۔ شارحین حدیث نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معصوم ہیں۔ حضور سے نہ کبھی کفر سرزد ہوا، نہ کبھی شرک سرزد ہوا، نہ کبھی کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ لیکن خدا کی عبادت کا معاملہ تھا تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ضرور حج کے موسم میں عرفہ کو تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب باضابطہ طور پر حج کا حکم آیا تو مزدلفہ میں وقوف کرتے ہوئے عرفہ میں جانے کا حکم دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادتوں سے متعلق یہ وہ عبادتیں ہیں جسے راست خدا تعالیٰ کی بندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جس کی آج ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عبادتوں میں جس طرح نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو شامل فرمایا، اسی طرح
ان عبادتوں کا تعلق تو خدا کی ذات سے ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے ذریعے کی جاتی ہے، ایک عبادت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے کی جاتی ہے، چاہے وہ رشتہ والدین کا ہو، چاہے وہ رشتہ اولاد کا اور ان کی کفالت و تربیت کا، چاہے وہ رشتہ ہمارے بھائی بہن کا ہو، رشتہ داری سے تعلق رکھنے والا ہو، یا پھر پڑوس سے، یا پھر مسلمان قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی چاہنا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیام ہے، جس کو بالفاظ دیگر ہم خدا تعالیٰ کی بندگی سے تعبیر کریں تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اور ثواب بھی عطا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ایک محنت کر رہا، خون پسینہ اپنا بہا رہا، کس لیے؟ صرف خود کے پیٹ کو بھرنے کے لیے نہیں، اس کے ماتحت اس کی کفالت میں، اس کی ذمہ داری میں اس کے والدین بھی ہیں، اس کی ذمہ داری میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کی ذمہ داری میں اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہے۔ آدمی ایک ہے، محنت ایک کر رہا ہے، لیکن سب کو وہ پال رہا ہے، سب کی کفالت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے۔ ایسے کھلانے پلانے والے، ایسے تربیت کرنے والے، ایسی ذمہ داری اٹھانے والے کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں خوشخبری آئی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے جنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جس طرح نماز روزہ ادا کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اس کا بہترین صلہ عطا کرتا ہے، اس کا صلہ جنت بنا دیا ہے۔ خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلق کو روا رکھنا اور ان کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا، عزیزو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ بھی ایک ایسا اسوہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے صلے میں بھی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم ثواب اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ جیسے کہ مشہور روایت ہے، ہمارے گھر کے بچے ان کی زبانوں پر یہ حدیث شریف حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، اچھی بات کرنے کو ثواب قرار دیا گیا۔ کوئی کسی اپنے بھائی سے، اپنے ملنے جلنے والے سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے مسکرا کر محبت کی بات کر لیتا ہے، اس کا دو جملے بولنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں بھی اسے ثواب عطا کر دیتا۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمے کو رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ثواب بنا دیا۔ ثواب کا مطلب صرف ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ و حج ادا کر لیا ہم نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزو، جس طرح خدا تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کرنا بندوں پر لازم ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہے اس کی تکمیل کرنا، اس کی پابجائی کرنا، اسے انجام دینا اور اسے پورا کرنا، یہ بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر لازم و ضروری ہے۔ تو یہ ایک بات ہمارے لیے قابل توجہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ، حضور کی سیرت طیبہ سے مراد اعلان نبوت سے پہلے کی بھی زندگی حضور کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادتیں، حضور کی دل نواز ادائیں، حضور کی سنتیں، یہ ہماری زندگی میں رنگ بھرنے والی چیز ہے، ہماری قبر کو روشن کرنے والی چیز ہے۔ حشر کے میدان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارا اپنوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہماری عبادتیں، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ خدا تعالیٰ سے تعلق عزیزان محترم اسی وقت قبول ہونے والا ہے جب کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اٹوٹ رکھیں، اس رشتے میں کسی طرح کے ظلم و زیادتی کو، کسی طرح کی نرمی و سستی کو لانے والے نہ بنیں، تبھی ہم ہدایت پا سکتے ہیں، تبھی ہم نجات کی راہ پر قائم رہ سکتے ہیں، تبھی ہم صراط مستقیم پر چلنے کے اپنے آپ کو قابل سمجھ سکتے ہیں۔
آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے۔ قبر میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، پھر بھی نجات کو موقوف رکھا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، خدا تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر بھی نجات کو موقوف رکھا جائے گا، جب تک کہ بندہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، حضور کی ذات پر ایمان کا اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالے گا، اس کی نجات کا پروانہ اسے نہیں سنایا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی سنوارنے والے بن جائیں اور اس میں کسی طرح کی زیادتی، کسی طرح کا ظلم، کسی طرح کی بد عقیدگی کو شامل کرنے والے نہ بنیں۔ اور پھر جب ہم نے عقیدے ایمان کو مضبوط کر لیا تو پھر اس کے تقاضے ہیں کہ اسلام پر پابندی کی جائے، شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کی ہم پابندی کریں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ، حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم جانے بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بھی بنائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں حضور کے اسوہ حسنہ کی رونقیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کردار کی تسلی، اور پھر ہماری زندگیوں میں پروردگار عالم حضور کی سنتوں پر عمل آوری کا سلیقہ اور اس کی تسکین عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔